بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے اپنے بندے سے محبت کی نشانی۔ اگر کسی میں ایک نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روٹی انسان کو بد دعا کیوں دیتی ہے؟ تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو دوستو، وہ کون سی نشانی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگا ہے؟ سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جسے دین سے جوڑ دیتا ہے اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دنیا اس کو دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی کو پیارا بناتا ہے تو پھر اس کی تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی بھی رہتا ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا، اور جو اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے سر درد کیوں ہو رہا ہے، بخار کیوں آ گیا ہے، میں تو دین کا کاربند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے؟ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی تو جب بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں، تو بس اللہ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہ وہی غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، کون سا کام کرتے ہو؟ تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو بس میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو بنا لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو اسی وقت 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں،
سبحان اللہ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، سبحان اللہ۔ تو دوستو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے، اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے۔ دوستو تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے مجھے اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے، مجھے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، اس کی اور آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب فرشتے ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان کے تمام نورانی فرشتے اس سے محبت کریں، ساتوں آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان کی تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں وہ کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روٹی انسان کو بد دعا کیوں دیتی ہے۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، اتنے میں کسی نے پوچھا یا علی زندگی میں مصیبت اور عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہے۔ تو وہ حیرت کے ساتھ کہنے لگا یا علی رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور وہ اللہ کا رزق زمین پر کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے اس انسان کے لیے خلق کیا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے ناواقف ہوتے ہوئے مجھے کچلتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹی کھا لیا کرو، یا پھر اتنا کھانا ہی نکالا کرو جتنا تم اخیر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ دیکھو کہ زمین پر روٹی پڑی ہے اور وہ پیروں تلے کچلی جا رہی ہے تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں کے نیچے کچلی نہ جائیں اور اس کو اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے کھا سکے۔
اے شخص اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعا کرے گا، اور رزق کی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔